پاکستان ہاؤس کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر پاک سرزمین پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایم کیو ایم کی تاریخ سے واقف ہو کہ ایم کیو ایم میں جو اس کا تنظیمی سٹرکچر تھا پچھلے 30 سال میں کوئی 9 الیکشن میں اگر ان کی جیت کی کوئی وجوہات تھی وہ اس کا تنظیمی سٹرکچر تھا. اور پورے پاکستان بھر میں جماعت اسلامی ایم کیو ایم اس حوالے سے مشہور تھی کہ ایم کیو ایم کے جو ذمہ داران تھے وہی عوام سے رابطے میں رہتے تھے, وہی کارکنان بناتے تھے, وہی الیکشن میں حصے ڈالتے تھے, منتخب نمائندے تقاریر کرتے تھے اور وہ لوگ محنت کر کے الیکشن بھی جتواتے تھے اور اپنے تنظیمی کام بھی کرتے تھے. تو آج کی یہ پریس کانفرنس اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اب ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بڑی تعداد میں کارکنان اور ذمہ داران کی شمولیت پاک سرزمین پارٹی میں جاری ہے. آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی تھی جس میں 2000 کے قریب 1900 کچھ لوگ پاک سرزمین پارٹی میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی تھی. اور آج پھر ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شمول ایم کیو ایم کے ایک بڑی تعداد آج پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہی ہے. پاک سرزمین پارٹی آج پاکستان کی ابھرتی ہوئی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 1.5 سال میں کوئی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں رہی ہے کہ جس نے 1.5 سال کے اندر آج وہ پورے سندھ میں, پاکستان بھر میں, دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہے وہاں پاک سرزمین پارٹی کا تنظیمی سٹرکچر موجود ہے, اس کے ووٹر موجود ہیں, اس کے چاہنے والے موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالی 2018 کا الیکشن پاک سرزمین پارٹی کا ہوگا. پاک سرزمین پارٹی سندھ میں اپنی حکومت بنائے گی اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پاک سرزمین پارٹی کا ہوگا یا اس کا حمایتی یافتہ ہوگا. پاک سرزمین پارٹی 3 مارچ 2016 کے بعد لگ بھگ 100 کے قریب پریس کانفرنس کر چکی ہے جس میں کبھی تنظیم کے عہدیدار, کبھی سیاسی جماعتوں کی شمولیت اور کبھی منتخب نمائندوں نے اس پریس کانفرنس میں شرکت کی ہے اور شمولیت کا اعلان کیا ہے. جب کوئی منتخب نمائندہ شامل ہو جاتا ہے تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ انہیں ڈرائی کلیز کیا گیا ہے اور ان کے اوپر یہ چارجز تھے. میں چند باتیں آپ کے ذریعے پاکستانیوں کے سامنے, سیاسی ماہرین کے سامنے, تجزیہ نگاروں کے سامنے, صحافی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب دو لوگ آئے تو یہ الزام لگایا گیا انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. یہ الزام عوام نے تسلیم نہیں کیا اور آج ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اس میں شمولیت اختیار کی اور صرف اس نے 1 مہینے کے بعد 24 اپریل 2016 کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں باغ جناح جو کراچی کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے اس میں جلسہ کیا. اور یہ سلسلہ پھر رکا نہیں, پھر پکا قلعہ حیدرآباد 23 دسمبر 2016, پھر ایم اے جناح روڈ, پھر ریلی, پھر چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگ جس میں 5-5 10 ہزار آدمیوں کی شمولیت تھی. جب یہ الزام کے باوجود عوام کا یہ سلسلہ نہیں رکا تو اب چند ہمارے دوست کہتے ہیں جیسی شمولیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ڈرائی کلیز ہونے آ گئے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بلقیس مختار جو ایک عورت تھی جو 90 کی گلی میں رہتی تھی, اس کے اوپر ایک ایف آئی آر نہیں تھی. جب مجھے آئے ہوئے صرف 10 دن ہوئے تھے وہ خاتون اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کو دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑا اور پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کی. کیا اس کو اپنے اس شہر میں آزادی تھی کسی کو کہ وہ 90 سے اس کو گھر شفٹ کرنا پڑا؟ یہ ڈاکٹر صغیر میرے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ افتخار عالم موجود ہیں, یہ اشفاق منگی موجود ہیں جن کے گھروں پہ حملہ کیا گیا. اس شہر میں جس وقت مصطفیٰ کمال اور انیس قیام خانی نے آواز بلند کی تھی, اس شہر میں الطاف حسین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. اس جرت کا مظاہرہ مصطفیٰ کمال, انیس قیام خانی اور پاک سرزمین پارٹی نے کیا. مجھے اس بات پر
مجھے اور میری پارٹی کو اس بات پر کیوں نہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کراچی میں جب الطاف حسین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اس وقت مصطفیٰ کمال اور انیس قیام خانی نے اور پاک سرزمین پارٹی نے اور ان کے جو لوگ شامل ہوئے، جس وقت الطاف حسین کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا، یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر سرزمین پارٹی میں شامل ہوئے۔ یہ میرے ساتھ آصف حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک ایک کا نام آپ ایک ایک نام سے واقف ہیں۔ تو میں ان کو دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو میرا خیال پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں بچی ہے میاں نواز شریف صاحب سے لے کر عمران خان صاحب تک، تو یہ سلسلہ میرا خیال تمام پارٹیز کو ہی بند کر دینا چاہیے کہ وہ دیگر سیاسی رہنماؤں کو اپنی پارٹی میں لے ہی نہ، کیونکہ میرا خیال پاکستان کی تو کوئی پارٹی میں آصف زرداری صاحب سے لے کر عمران خان صاحب سے لے کر اور میاں نواز شریف صاحب سے لے کر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب میں اگر یہ مجھ پہ الزام ہے تو یہ دیگر پارٹیز کو بھی اب یہ شمولیت کا سلسلہ خاص طور پہ سیاسی کارکنوں کا بند کر دینا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیاسی کارکن آزاد ہوتا ہے، آزاد ملک ہے، آزاد معاشرہ ہے، جہاں اس کی سوچ میں تبدیلی آئے گی وہ اپنی سوچ کی تبدیلی کی بنیاد پر اپنی پارٹی کو جوائن کرے گا۔ تو ایک تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، ہمارے دوست کہتے ہیں ڈرائی کلینز، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ گندے ہیں تو آپ کو صفائی میں حرج کیا ہے؟ آپ کو ہم نلا دیں گے، دھلا دیں گے، صاف ستھرا کر دیں گے، تو آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اور آپ تو ماشاءاللہ آپ تو زبردست ہے کہ آپ ایک رات کو دھل کر آ جاتے ہیں، اور غریب کارکن اگر بیچارہ کسی وجہ سے اس پر ایف آئی آر ہے اس کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دورہ معیار نہیں چلے گا کہ لیڈر جو چاہے فیصلہ کرے اور غریب کارکن پستا رہے، ایسا نہیں چلے گا۔ اور غریب کا تو یہ تو میں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا تھا۔ میں آج اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، آج پاک سرزمین پارٹی میں جو پارٹی کے ایم کیو ایم کے کارکن سے لے کر پھر سیکٹر، پھر شعبہ جات، پھر کراچی تنظیمی کمیٹی، پھر رابطہ کمیٹی، پھر ایم کیو ایم کے سابق ڈپٹی کنوینر انجینئر ناصر جمال آج باقاعدہ پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو ساتھ میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آج تک تو ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے نہیں، آج تک تو یہ کوئی برے ہیں نہیں، مطلب، اور ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں۔ آج کے بعد ایف آئی آر ہوں تو میں ناصر جمال بھائی سے معذرت چاہوں گا پہلے سے کہ پاک سرزمین پارٹی کے آنے کے بعد اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگ جائے تو ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ آج ایم کیو ایم سے تقریباً 338 ذمہ داران شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ حقیقی سے 21، پیپلز پارٹی سے 61، پی ٹی آئی سے 8، پی ایم ایل نون سے 28، جماعت اسلامی سے 2، سنی تحریک سے 6، اے این پی سے 4، پی ایم ایل کاف سے 1، سندھ نیشنل پارٹی سے 21، پی ایم ایل فیض سے 5 اور دیگر جماعتوں سے تقریباً ملا کے کوئی 411 دیگر کارکنان شامل ہیں۔ یہ 912 لوگ آج پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اس میں لیبر فیڈریشن کے میں ایم کیو ایم پہ تھوڑا سا آ جاتا ہوں۔ ایم کیو ایم کے مرکزی شعبہ جات سے 6 لوگ، سیکٹر ممبر 8، یونٹ انچارج 13، جوائنٹ یونٹ انچارج 10، کمیٹی ممبر 29، یو سی ناظم 1، جنرل کونسلر 9، کارکنان 261۔ اور اسی طرح پھر لیبر فیڈریشن کے مختلف ہمارے لیبر جو فیڈریشن ہے پاک سرزمین پارٹی کا، اس کے مختلف جو شعبہ جات ہیں اس میں بڑی تعداد میں کے الیکٹرک، پاکستان ریلوے، کے پی ٹی، کے ڈی اے اور دیگر اداروں سے بھی بڑی تعداد میں ورکر فیڈریشن کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں پھر دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا الیکشن پاک سرزمین پارٹی کا ہوگا۔ میں اب ناصر جمال بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ کچھ بات کریں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس بھائی، آپ کا اور دیگر ساتھیوں کا مجھے یہاں پر بلانے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج میں یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہوں تو
نہ تو میرے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہے پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے، نہ کسی ایجنسی کا کوئی دباؤ ہے. میں یہاں پر موجود ہوں بالکل اپنی فری ول کے تحت. یہ بات میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں اتنے عرصے سے دیکھ رہا تھا جب کوئی آ رہا ہے تو اس کے اوپر ایک آ جاتا ہے نا کہ یہ اپنی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور یہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. ابھی لیٹسٹ ڈاکٹر ارشد وورا شامل ہوئے تو جو ان کے اوپر فلانا کیس تھا اس کیس کے لیے شامل ہو گئے. تو میرے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی کیس نہیں ہے اور میرے اوپر بالکل کوئی دباؤ نہیں ہے. میں یہاں پر موجود ہوں اس وقت صرف اور صرف اپنی اس بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے. وہ بیزاری ان تمام چیزوں سے، ان تمام ایکشن سے جو کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان میں کی جا رہی ہے، جس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس سے صرف اور صرف یہ کہ اتنی بڑی تحریک جو کہ لوگوں کے حقوق کے لیے چلی تھی، اتنی بڑی تحریک جس کا کام یہ تھا کہ جو لوگوں سے وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کیا جاتا. 22 اگست کی شکل میں آپ کو ایک موقع مل گیا تھا کہ آپ رائے راست پر آ جاتے، آپ اپنے ڈائریکشن صحیح کر لیتے. 22 اگست نے بہت سارے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دے دیا تھا، مگر ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ حالات روز بروز دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپس میں رنجشیں آویزشیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کس کی چلے، پارٹی میں کنٹرول کس کا ہو، پارٹی میں ایکس کا کنٹرول ہو، پارٹی میں وائی کا کنٹرول ہو. اس چیز کے اوپر ساری سیاست ہو رہی تھی. کوئی توجہ میری نظر میں اس بات پر مرتکز نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے عوام سے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے کوشش کریں گے. ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں حصہ لیا تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو کہ ہر چیز کے اوپر ہم بولیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، لوگوں کو سڑکیں صاف نہیں مل رہی، لوگوں کے گھروں سے کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا. یہ سب وہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. 30 سال بعد بھی لوگوں کے بنیادی مطالبات وہی ہیں کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں سڑکیں صاف نہیں مل رہی. حالانکہ وہ جو سیاسی ایشو تھے ان ایشوز کی طرف جانا چاہیے تھا. جو لوگوں کو امپاور کرنے کی بات تھی، پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات تھی، اس کی طرف تو آپ نے کوئی کوشش نہیں کی. اور 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آپ نے کوئی ڈائریکشن اپنانے کی کوشش نہیں کی. ایک بے پتوار کی کشتی کی طرح چلے جا رہے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو لوگ ایم کیو ایم پاکستان کو چھوڑ کے یہاں پر آ گئے، پاک سرزمین پارٹی میں آ گئے، تو وہ ٹارگٹ کلر ہو گئے، وہ برے لوگ ہو گئے، وہ بدنام لوگ ہو گئے. ارے بھائی، یہی لوگ کل کو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ کام کرتے تھے، یہ کیسے برے لوگ ہو گئے؟ یہ ہمارے ہی تو لوگ ہیں. اگر انہوں نے کچھ غلط کیا، مثال کے طور پر، ایک تو میں مانتا نہیں کہ غلط کیا، اگر یہ کیا تو آپ ہی لوگوں کے تو کہنے سے کیا، تو آپ لوگ صحیح ہو گئے اور کارکن غلط ہو گئے. کارکن اگر جیل میں جا رہا ہے تو وہ کرمنل ہو گیا، آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ صاف ہو کے آ جاتے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. پیچھے کچھ دنوں سے چل رہا ہے کہ بھائی 2003 سے لے کے 2000 فلانا تک فلانے صاحب ڈپٹی کنوینر تھے، ان سے بات کی جائے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. ارے بھائی، تو وہ ڈپٹی کنوینر جو تھے تو وہ اپنی مرضی سے کیا موجود تھے وہاں پر؟ ان کو ڈپٹی کنوینر کس نے بنایا تھا؟ اور اگر وہ صاحب غلط کام کر رہے تھے تو وہ 1 مہینے تک غلط کام کرتے رہتے، 1 سال تک کرتے رہتے. وہ تو سال ہر سال سے غلط کام اگر کر رہے تھے تو اس ڈپٹی کنوینر کو ہٹایا کیوں نہیں گیا؟ اچھا، پلس کہ کیا اس پیریڈ میں صرف ایک ہی آدمی ڈپٹی کنوینر تھا؟ تو اس کے علاوہ بھی تو ڈپٹی کنوینر اس وقت موجود تھے، اس وقت اس کے علاوہ بھی تو رابطہ کمیٹی کے لوگ موجود تھے. تو وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر آپ کو آج چھوڑ دیا تو سارا ملبہ جو ہے دوسروں کے سر آ گیا. آپ کے ساتھ کھڑے رہیں وہی لوگ تو وہی لوگ اچھے ہیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو وہی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ برے لوگ ہو جائیں. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ میں اس چیز سے کافی بیزار تھا. میں نے کہا بھی یہ نہیں کہ پہلے دن ہی چھوڑ کے آ گیا. میں نے جو بھی کنسرن لوگ تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی بھی کہ ان لوگوں کو شروع میں جب پاک سرزمین پارٹی میں لوگ آ رہے تھے تو میں نے ندیم نصرت صاحب سے بھی یہ بات کہی کہ آپ کیسے ان لوگوں کو ٹارگٹ کلر کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں. آپ کیسے ان کو کرمنل کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے ہی لوگ ہیں. تو پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو برا کہہ دیا، کیوں انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو
रामदह दरगाह कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब कारकुन जिसने एमकेएम में 20-20 साल लगाए, 25-25 साल लगाए, लोगों के कहने से, बड़े जिम्मेदारों के कहने से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, किस लिए कि कौम का कुछ भला हो। कौम का तो कोई भला नहीं हुआ, सिर्फ कारकुन की ज़िंदगी बर्बाद होती चली गई, उनके घर वाले बर्बाद होते चले गए। कभी इधर जा रहे हैं, एक लड़का जब गिरफ्तार होता है तो उसके घर वाले किस किस परेशानी से गुजरते हैं, कोई उनकी तरफ भी तो सोचे। ये लोग जो जेलों में मौजूद हैं, ये अपने करने से मौजूद नहीं हैं, इनको बड़ी सतह के लोगों ने कहा था, इनको कायद ने कहा था। ये सारे अब कहेंगे कि भाई किसी ने ज़बानी तो नहीं कहा था, कहीं पे तहरीर है तो लिख के दिखा दें, हमने तो नहीं कहा था। अब ये बेकार की बातें हो जाती हैं। तो कारकुन को ओन करना चाहिए। कारकुन जो है एमकेएम में हमेशा बैकबोन रहा था, तो ये मुझे लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है और इन सब चीज़ों से अपने आप को डिसोसिएट करना चाहिए। एक कौमी जद्दोजहद होनी चाहिए, उस जद्दोजहद की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, उसमें कोई सिंसेरिटी होनी चाहिए। जंग जो है ताकत की नहीं होनी चाहिए, जंग ओहदे की नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ आया किसी ओहदे के लिए नहीं आया, मुझे जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि मुझे किसी ओहदे की तलब नहीं है। ओहदा एमकेएम में भी लेना कोई आसान काम नहीं था, ओहदा इधर भी लेना कोई आसान काम नहीं है। मैं सिर्फ ये बेजारी जाहिर करने के लिए आया और मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहरहाल लोग जमा हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इनकी कामयाबी के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये मैं ज़रा इसलाह कर दूँ, ये 1602 लोग हैं। मैं आपको पर्चा भी दे दूंगा। कराची डिवीज़न के 912 हैं, लेबर फेडरेशन के 408 हैं, हमारे जो स्टूडेंट फेडरेशन है तलबा है वो 57 है, एल्डर विंग के 58 हैं, खातिन विंग के 167 है। 1602 लोगों ने जी बिस्मिल्लाह। सवाल है कि ये बात आ रही है कि एमकेएम पर पाबंदी लगाने के लिए हमारे सामने कराधान मंजूर कराए जाएंगे, उसके झंडे और पतंग जो इंतखाबी निशानियाँ लेकर चलने किसी को इजाज़त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपनी तारीफ की जाएगी, तो आप इसकी हिमायत करेंगे क्या करेंगे? चांद भाई, जब जब एमकेएम का नाम आएगा उसके साथ ये सारे बेके जाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी पहले दिन से मुतालबा करती रही है कि एमकेएम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और एमकेएम के ऊपर पाबंदी लगाकर ये पतंग और एमकेएम ये सब बंद होना चाहिए, ताकि उर्दू बोलने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता पाक सरजमीन पार्टी में आज़ाद हो जाएं, जिधर चाहें वो अपनी नज़रियाती सियासत करें, जहाँ जाना चाहे चले जाएं। एमकेएम नामी चीज़ अल्ताफ़ हुसैन की थी, अल्ताफ़ हुसैन की है, अल्ताफ़ हुसैन की रहेगी। किसी के घर पे कब्जा कर कर घर अलाटमेंट आपके नाम नहीं हो जाता, और अगर घर अलाटमेंट आपके नाम नहीं हो जाता तो फिर 2000 अजीब बात है, आपने पार्टी पे कब्जा इस बात पर किया कि रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है, और 2016 के बाद जब आपने कब्जा कर लिया उसके बाद कह रहे हम जिम्मेदार हैं, उससे पहले हम जिम्मेदार नहीं थे। तो रजिस्ट्रेशन आपके नाम थी इसीलिए आपने कब्जा कर लिया, और उसके पहले के जिम्मेदार आप नहीं, उसके बाद के जिम्मेदार आप हैं। पाबंदी लगनी चाहिए एमकेएम के ऊपर। राशिद साहब ये फरमाइएगा, आप दानिश्वर तबके में शुमार होता है, आपका खासतौर से पढ़े लिखे जो एमपी के लोग हैं आपको बहुत पसंद करते हैं। ये फरमाइएगा तेजी के साथ लोग जो है पीएचडी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, एमकेएम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? मैं एमकेएम पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे कमेंट नहीं करना चाहता। मेरे लिए फिलहाल नया आया हूँ, मैं अपने आप को दानिश्वर भी नहीं समझता। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है ये टर्म, हर आदमी दानिश्वर है। ये है कि कारकुनान और आवाम जिन्होंने अपने वोट और अपनी मोहब्बत के ज़रिए लोगों को एम्पावर किया था, उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाक सरजमीन पार्टी इस डायरेक्शन में काम करेगी, और जब इसको आवाम अपनी हिमायत से कामयाब कराएंगे तो ये रियल चेंज लेके आएंगे, और पहले भी लेके आए हैं। जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी एक ही रास्ता बचता है, नवाज शरीफ के पास भी वो पीएचडी को ज्वाइन करते हैं। एक तो इसका जवाब दे देगा। दूसरा ये कि उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई पीएचडी में शामिल हो गया तो हम इस्तीफे दे देंगे, तो कब तक कोई शामिल हो रहा है इस्तीफे, कब उनसे दिलवाएंगे आप? ये तो मंजर भाई पहले वाले पे बाद वाले पे पहले आ जाते हैं। वो तो मैंने जब अरशद वोरा साहब आए थे तो मैंने रिक्वेस्ट की थी। अब ये तो आप लोगों पे जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आप कब तक उनका पीछा करते हैं, मतलब पहले तो ये। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये गुंजाइश थी, तो 22 अगस्त को क्या हुआ था 2016 को, तो उनको तो फिर कहीं और जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था। मैं आज आपके तवज्जो से बड़ा अहम सवाल किया है। मैं पाक सरजमीन पार्टी का
प्रेसिडेंट हूँ। मैं जब पाक सरजमीन पार्टी बनाई मैंने 4 महीने जेल काटी, मेरे पे एक मुकदमा था, एक मुकदमा मैंने जेल काटी 4 महीने तक। आज भी पेशियों पे जाता हूँ जिनके ऊपर 30-30 मुकदमात हैं, वो एक रात को पकड़े जाते हैं और दूसरी रात को सुबह छूट जाते हैं। उनको पूछना चाहिए कि बल्कि उनको ये चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी में शामिल करें, क्योंकि आसानी से वो वहाँ साफ सुथरे रह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इल्जामात के हवाले से, और ये भी बताइए कि जैसे कि आपने अभी सलमान की बात की, जो पेश नहीं हो रहा, क्यों पेश नहीं हो रहा, उसकी वजह मेरा ख्याल डॉक्टर सगीर दे रहे मेरे अच्छा जवाब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक तो ये जो कल बात की है, एक तो मैं फारूक भाई बड़े हैं और चूँकि चेयरमैन और हमारे सदर कहते रहे कि मासूमियत का शिकार रहे, उनसे कहता हूँ कि ये कॉमेडी जो है ना, ये अंदाज चुटकुले छोड़ने वाला है, इसको छोड़ें और इस FIR को पढ़ें पूरा, इसको पढ़ें और इस FIR को पढ़ने के बाद इसके जो मंदरजात हैं वो आवाम के सामने लाएं। और इसमें बहुत सारे नाम और भी हैं जो अभी MQM के अंदर हैं और उनसे भी पूछना भाई किसी दबाव का शिकार हो, एक बात। दूसरी बात कि ये FIR दर्ज की है FIA ने। FIA आती है इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर में, एहसन इकबाल साहब के। बैंकिंग सर्कल आता है वज़ीर ख़जाना के अंडर में, इसहाक डार साहब के अंडर। ये सारे लोग आते हैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के अंडर में। तो ये जो मशवरा फारूक भाई ने दिया है कि वो PSP ज्वाइन कर लें और दिन और रात मुज़ाकरात करते हैं, वज़ीर आज़म साहब से मिलते हैं, तो वो ये सवाल तो कर लें पहले कि भाई ये सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोगों को बताएं कि भाई इसके अंदर जिन लोगों के नाम है उन पर ऊपर कोई दबाव है। और नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने ये मशवरा दिया है, ये तो PMLN के वज़रा को सोचना चाहिए कि वो अपनी तवानाई दिन रात कहाँ लगा रहे हैं। वो ये भी देखें कि जिन लोगों से मीटिंगें कर रहे हैं, जो जिनसे वो वोट लेकर बन जाते हैं, फिर उन्हीं के एक वोट से नाहल वज़ीर आज़म जो है वो सरबरा बन जाते हैं। तो ये तो PMLN को सोचना है कि किन लोगों को किन से वो मिल रहे हैं और किन से उम्मीदें बांध रहे हैं। और साथ साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है, आप कहें जी हमने 23 अगस्त कर दी, 23 अगस्त कर दी, हमने बहुत बड़ी तोप चला दी, तो पहले भी डिप्टी कन्वीनर आप थे पार्टी पे। आप कहें कि जी मेरे नाम थी, आज से पार्टी मेरी हो गई, सब कुछ मेरे हाथ में हो गया। और आपको इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए कि इसके अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट हर साल जाती है, आप ट्रस्टी रहे हैं KKF के, आपकी साइन होती रही है। इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पे लिखा है आपका पैसा कहाँ से आ रहा था। MQM जो हम बात करते हैं कि बंद की जाए, MQM फॉरेन फंडेड जमात है। इस FIR में लिखा है कि पैसा कहाँ से आ रहा था, और फॉरेन फंडेड जमात ओपन वायलेशन है ऑल पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 की। एक तो इस बात का वो जवाब दें लोगों को। उनके जो लोग इसके अंदर ये काम कर रहे थे वो लंदन की MQM में नहीं है, वो MQM पाकिस्तान का हिस्सा है। वो इस बात को आज बताएं फारूक सत्तार साहब, मनी लॉन्ड्रिंग जो पाकिस्तान की रियासत के क़वानीन के ख़िलाफ़ है, आज वो तमाम लोग MQM पाकिस्तान में बैठे हैं। इसमें नाम लिखे हुए, नाम नहीं बता रहा अभी मैं, आप लोग पढ़ लिएगा इसको, कि वो सब लोग MQM लंदन का हिस्सा नहीं है, MQM पाकिस्तान का हिस्सा है। एक बात तो ये, वो इसका जवाब दे दें। दूसरी बात कि पैसा जिन लोगों को दिया गया है वो भी लिखा हुआ है। मज़े की बात है, पैसा इंडिया से आ रहा है, वो पैसा कैसे आ रहा है ऑडिट में मेंशन नहीं हो रहा। फारूक सत्तार साहब की साइन हो रही है, फारूक सत्तार साहब डिप्टी कन्वीनर है, और इसी चीज़ का लेवरेज लेकर वो पार्टी अपने हाथ में हाईजैक कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये आई वॉश ना करें, आपसे नहीं हो पाएगा फारूक भाई। बहुत मुअद्दबाना कहता हूँ, मुझे अच्छा लगा उनका अंदाज़, उन्होंने अनीस भाई से दरख्वास्त की। मैं उनसे कहता हूँ कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, आपके बस की बात नहीं है। आपके अंदर पहले ही बहुत इंतशार है, शिकस्त खोर्दा अनासिर का एक टोला है और आपके बस की बात नहीं है। आप एक रैली करने के लिए 3 महीने हो गए, अगस्त से कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी पे आपने आकर कहा 3 दिन में एक अजीमुशान रैली करेंगे अगस्त में, नहीं कर पाए। आपने कहा 10 सितंबर को करेंगे, नहीं कर पाए। 16 सितंबर नहीं कर पाए, और अब 5 नवंबर को आप फिर कर रहे हैं। तो ये जो आपकी ये जो है ना, कभी इधर कभी उधर, और फिर आप कहते हैं कि जी कभी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, वज़ीर आज़म को वोट डालने लगते हैं, कभी आप सोचते हैं नहीं यार अपोजिशन का काम करते हैं, फिर आप अपोजिशन के लिए अपोजिशन लीडर लाने की बात करने लगते हैं। फिर सिंध असेंबली में बैठ के आप वज़ीर आला मुराद अली शाह को 4 वोटों से जितवा देते हैं, मुर्तज़ा वहाब को अनअपोज जाने देते हैं।
تو یہ جو آپ کی خلا بازیاں ہیں نا یہ آپ کو رسوا کر رہی ہیں, فیل کر رہی ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ جو یہ بات بار بار کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں کہ جی دباؤ ہے, تو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب اتنے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں کہ وہ بتائیں کدھر کا دباؤ ہے. کیا اس ملک کی آرمی کا دباؤ ہے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے, جوڈیشری کا دباؤ ہے؟ میں تمام اس ملک کے جو اہم ستون ہیں ان سے سوال کرتا ہوں, آپ کب تک اس الزام کو سنتے رہیں گے؟ آپ کب تک بلیک میل ہوتے رہیں گے اس بات پہ؟ ابھی پچھلے دنوں کہہ دیا ہم ریزائن کر دیں گے, وہ جو آپ نے بھی سوال کیا کہ قمر باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں ہم ریزائن کر دیں گے. یار آپ کیسی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ لندن کے MNA سفیان یوسف کا تو ریزائن کرا نہیں پا رہے, آپ میاں عتیق صاحب کا ریزائن تو کرا نہیں پا رہے. آپ یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. اور میں ایک شعر کا ان کا بہت شغف ہے, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو قوم ہے, یہ جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں, ان کو نشان دیکھ کے ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جاہل نہیں ہے کہ ان کو نشان بتاؤ گے, نشان دکھاؤ گے اور اس سے بتاؤ گے جی ان کا یہ پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے, اس بارے میں مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. یہ سب آپ تسلیم نہ کریں.